شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ ایسی قوم کی جس کو اللہ نے اپنے حکم سے بندر بنا دیا، ان پر یہ دردناک عذاب کیوں لایا گیا، یہ بندر کیسے بن گئے، اور کیا آج کے جو یہ بندر ہیں کیا اسی قوم سے ہیں؟ یہ لوگ ایسے کن گناہوں میں مبتلا ہوئے جس کی وجہ سے اللہ نے ان پر یہ عذاب نازل کیا؟ ان لوگوں کو پھر موت کب آئی؟ انسان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آج آپ کے سامنے اس ویڈیو میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، آگے جانے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو پوری دیکھنا بالکل بھی نہ بھولیں، تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ پرانے وقتوں میں قوموں پر عذاب کن کن گناہوں کی وجہ سے آیا اور آپ بھی ان گناہوں سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم ایک گاؤں میں ایلا نام کا جو گاؤں تھا سمندر کے قریب پایا جاتا تھا، اس کے کنارے رہا کرتی تھی۔ یہ قوم انتہائی فرما بردار تھی اور خوشحال زندگی گزار رہی تھی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پہ بے تحاشا نعمتوں سے نوازا ہوا تھا۔ چونکہ یہ قوم بہت اچھی تھی اور اللہ کے عمل کو تھامے ہوئی تھی، اسی لیے اللہ کا بھی ان پر بہت خاص کرم تھا۔ سمندر پر رہنے کی وجہ سے ان کے پاس مچھلیوں کی بہت فراوانی تھی اور ان کا کاروبار بھی مچھلیوں کو بیچ کر ہو رہا تھا، اور اپنا گزر بسر ہنسی خوشی اس مچھلیوں کے سہارے یہ کر رہے تھے۔ دوستو، لیکن جب اللہ اپنی نعمتوں سے کسی قوم کو نوازتا ہے تو بدلے میں وہ قوم کو چاہیے کہ اللہ کی فرما برداری کرے، لیکن وہ قوم آہستہ آہستہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے ناشکری ہوتی گئی۔ یہ قوم آہستہ آہستہ اللہ کی نعمتوں کو جھٹلانے لگی اور اللہ کے احکامات کو بھولنے لگی۔ تو اللہ نے اس قوم کا امتحان لینے کا فیصلہ کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنا بند کر دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی وحی کے مطابق اپنے قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور انہیں فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ مچھلی کے شکار کو ہفتے کے دن نہیں کریں، اور یہ اللہ کا حکم ہے اور ہمیں اس پر چلنا ہے۔ قوم یہ بات سن کر بہت پریشان ہو گئی، کیونکہ ہفتے کا دن ہی وہ دن تھا جس دن سمندر کے ساحلوں پر مچھلیاں کافی مقدار میں آیا کرتی تھیں اور لوگوں کا منافع بہت زیادہ ہوتا تھا۔ باقی دنوں میں بھی مچھلیاں ساحل پر آتی تھیں، لیکن ہفتے کے دن کے مقابلے میں کاروبار اتنا خاص نہ ہوتا تھا۔ اس قوم نے اس بات کا ایک اور سلوشن نکالا، اور وہ یہ تھا کہ سمندر سے چھوٹی چھوٹیاں نالی نکالی جائیں اور گاؤں کے اندر بڑے بڑے حوض یعنی تالاب بنائے جائیں، اور ان تالابوں کے اندر جب ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں آ کر پھنس جائیں تو پھر ہم ان کو ہفتے کے دن نہیں بلکہ ان کا شکار اتوار کے دن کر لیا کریں گے۔ شیطان نے اس قوم کو ورغلایا کہ ہفتے کے دن بھی صحیح رہے گا، اللہ کا حکم پر عمل بھی ہوگا اور ہمارا کاروبار بھی خراب نہیں ہوگا، کیونکہ مچھلیاں پکڑنے کا دن تو اتوار ہی رکھا گیا ہے۔ بہت سے لوگ اس ترکیب پر بہت خوش تھے اور رضامند ہو گئے، لیکن کچھ لوگ جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بہت جانشین تھے اور ان کے پیروکار تھے، انہوں نے اس بات پر اعتراض کیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لوگوں نے اس بات پر اعتراض یہ کیا کہ اگر ہم مچھلیوں کو ہفتے کے دن حوض یعنی تالاب میں قید بھی کر لیں گے تو یہ قید بھی تو ایک طرح کا شکار ہی ہے، تو یہ تو ہم اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کر رہے، کیونکہ وہ مچھلیاں اس تالاب سے تو کہیں اور نہیں جا سکتی۔ اب بھلے آپ شکار اس کا اتوار کے دن کر لو، اور آپ سمندر کی بجائے اگر حوض سے بھی آپ مچھلیاں پکڑ رہے ہیں تو یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی۔ اب اس معاملے کو لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم یعنی یہودیوں کے 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ وہ تھا جو اس کام کو غلط سمجھتا تھا اور کھلے عام منع کرتا تھا کہ یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، اس کام کو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کے بہت جانشین تھے۔ دوسرا گروہ وہ بن گیا جو اس کام کو اپنے دل میں غلط سمجھتا تھا، لیکن وہ کسی کو منع نہ کر سکتا تھا، اور وہ یہی کہتا تھا کہ لوگ جو کر رہے ہیں کرنے دیں، ہم یہ نہیں کریں گے کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے تو ہم اس پر تعمیل کریں گے۔ تیسرا گروہ وہ تھا جو کہ بالکل نافرمان تھا، وہ اللہ کے حکم کی کھلے خلاف ورزی کر رہا تھا، اور وہ ان کا اندازہ یہی تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ پکڑ تو ہم پھر بھی نہیں رہے، ہم تو شکار اتوار کو ہی کر رہے ہیں،
لیکن وہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر تھے کہ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑ لینا اور ان کو قید کر لینا بھی شکار میں ہی آتا ہے۔ یہ لوگ کھلے عام نافرمانی کرنا شروع ہو گئے۔ اس گروہ میں لگ بھگ 1200 افراد شامل تھے، جنہوں نے حوض بنائے، نالیاں بنائیں اور سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر انہوں نے اس میں قید کرنا شروع کر دی اور پھر ان کا شکار اتوار کو کرنے لگے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان 1200 لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ ان کو فرمایا کہ دیکھو، اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ جب اللہ نے حکم دیا ہے کہ شکار نہیں کرنا، تو یہ آپ جو مچھلیوں کو قید کر رہے ہیں یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارہا سمجھانے کے باوجود یہ قوم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی۔ بالآخر حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حکم دیا اپنی قوم کو کہ ان کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے۔ تو وہ لوگ جو حضرت داؤد علیہ السلام کے پیروکار تھے، انہوں نے اپنے اور مشرکین جنہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی، جس کے بعد وہ 1200 لوگ بالکل بستی سے علیحدہ کر دیے گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دیوار لگانے کے باوجود اللہ کے حکم کی تشہیر کی اور بارہا ان کے پاس جاتے اور اس نیت سے کہ شاید یہ لوگ سمجھ جائیں اور اپنے کیوے سے باز آ جائیں، لیکن وہ لوگ نہ مانے۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام بہت ناراض ہو گئے اور انہوں نے تنگ آ کر ان پر لعنت فرما دی۔ اگلے دن جب سورج ڈھلنے لگا لیکن کوئی بھی ان 1200 لوگوں میں سے اپنے گھروں سے نہیں نکل رہا تھا، تو جو دیوار کے اس پار لوگ تھے ان کو بہت تشویش ہونے لگی کہ اب تک ان کے گھروں سے کوئی کیوں نہ نکلا اور یہ مچھلیاں پکڑنے کیوں نہ آئے۔ تو ان سے رہا نہ گیا تو وہ ان کی طرف پلٹ گئے۔ دیوار پھلانگ کر جا کر دیکھنا شروع کیا تو کہ ماجرا کیا ہے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ سب لوگوں نے اپنے آپ کو گھروں میں قید کر رکھا ہے، تو وہ لوگ ان کے گھروں میں پہنچ گئے اور جیسے ہی ان کے گھروں کے اندر جھانکا تو یہ دیکھا کہ وہ لوگ بندروں کی شکل میں مسخ ہو چکے تھے۔ جب لوگ ان کے گھروں میں داخل ہو گئے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ یہاں تو بندر ہیں، اور وہ بندر اپنے سب رشتہ داروں کو پہچان رہے تھے اور وہ اپنے رشتہ داروں سے لپٹ لپٹ کر زور سے رو رہے تھے اور ان کے کپڑے سونگھ رہے تھے، لیکن کچھ بول نہ سکتے تھے۔ ان بندروں کی تعداد کم و بیش 1200 تھی اور اللہ نے انہیں بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا تھا۔ دوستو، جیسا کہ اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے کہ بے شک تمہیں معلوم تھا اور تم نے سرکشی کی، تو ہم نے حکم دیا کہ ہو جاؤ بندر کے شکل میں، تو وہ اللہ کے حکم سے بندر بن گئے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے وہ لوگ جو بندر ہو گئے، اور وہ بندر قوم کچھ دن تک زندہ رہی، کیونکہ نہ وہ کچھ کھا سکتے تھے نہ وہ پی سکتے تھے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ اپنی موت مرنے لگے۔ دیوار کے اس بار جو اللہ کے نئے لوگ تھے، اللہ نے ان کو عذاب سے بچا رکھا تھا، اور وہ لوگ جو خاموش تھے، جو نہ کچھ بولتے تھے اور نہ منع کرتے تھے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے تھے، اللہ نے ان پر بھی کوئی عذاب نازل نہ کیا اور ان کو بھی عذاب سے بچائی رکھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا آج کے جو بندر ہیں کیا وہ اسی قوم سے ہیں؟ تو اس پر ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا اور اس نے ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے یہ بتایا جائے کہ آج کے جو بندر ہیں کیا یہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ایک قوم پر عذاب تب تک مسلط نہیں کرتا جب تک وہ معافی نہ مانگ لے، اور اللہ ایک قوم پر عذاب صرف اسی قوم کے لیے لے کر آتا ہے، اس قوم کی نسلوں تک وہ عذاب کبھی بھی نہیں رہتا۔ تو آج کے جو یہ بندر ہیں وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے نہیں ہیں، وہ بندر سارے کے سارے اپنی موت مر چکے تھے، ان کی نسل آگے نہیں بڑھی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے ان بندروں کو اس قوم کے بندروں سے متشابہت سے منع فرما دیا۔ تو دوستوں، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ملیں گے ایک اگلی ہسٹری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔